اللہ تعالی علیہ، آپ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ جب نماز پڑھتے تھے تو انتہائی قیمتی لباس جبہ زیب تن فرماتے، کیونکہ رب کے حضور کھڑا ہونا ہے، سونے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو بندہ سونا ہو کے کھڑا ہونا ہے۔ فرمایا اللہ جمیل و یحب الجمال، رب سونا ہے اور سونے پن کو پسند بڑا فرماتا ہے۔ اس لحاظ سے کہ دیکھا ہوگا آپ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو جو ہے وہ کام والے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، ہاف شرٹ پہنی ہوتی ہے، تو عام حالات میں اگر خود سوچیں ایسا لباس پہن کر کوئی ولیمے پہ جاتا ہے؟ نہیں جاتا ہے، لوگوں کے سامنے جو جانا ہے۔ لیکن رب کی بارگاہ میں جب مسجد میں آتے ہیں اس وقت لباس جیسا بھی آ جائے تو ایسا نہیں، بلکہ پیارے غوث پاک علیہ رحمہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ انتہائی قیمتی لباس پہن کے نماز پڑھتے تھے۔ تو پیارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ قیمتی جبہ زیب تن فرما کے نماز ادا فرما رہے تھے تو چور آ گیا کمرے کے اندر، گھر میں چور آ گیا۔ اب اس کو ظاہری طور پر کوئی چیز نہ ملی، اس نے کہا بابا جی نے جبہ بڑا قیمتی پہنا ہوا ہے، لہذا نماز پڑھ کے جب یہ فارغ ہوں گے جہاں پر لٹکائیں گے لے جاؤں گا، رات کی محنت کام آ جائے گی۔ لیکن اسے کیا پتا تھا کہ آج آیا تو کچھ لینے کے لیے، دنیا کا مال آیا ہوں، لیکن آج اللہ پاک کے اس بندے نے مجھے ولی بنا کے گھر سے نکالنا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ اللہ کے ولی کی ایک لمحہ کی جو صحبت ہے 100 سال کی بے ریا عبادت سے افضل ہے۔ 100 سال میں اتنا مقام نہیں ملتا عبادتوں سے جتنا اللہ تعالیٰ کے کسی کامل ولی کے ساتھ ایک لمحہ صحبت حاصل ہو جائے۔ تو پیارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نماز پڑھتے رہے۔ اب وہ آدمی جو تھا وہ طاق میں رہا کہ جب اتاریں گے جبہ مبارک تو پھر میں اٹھاؤں گا۔ اسی دوران ہی حضرت سیدنا خضر علیہ السلام تشریف لے آئے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ زندہ ہیں، اب بھی زندہ ہیں، آپ نے آب حیات پیا ہوا ہے، قیامت تک آپ نے زندہ رہنا ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے 2 نبی آسمانوں میں زندہ ہیں، 2 زمین پہ زندہ ہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام بھی زندہ ہیں، وہ بھی زمین پہ رہتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کے نام کے بارے میں بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو بندہ حضرت خضر علیہ السلام کا نام یاد رکھے گا نا، توجہ ہے نا جی، جو بندہ حضرت خضر علیہ السلام کا نام یاد رکھے گا، فرمایا آخری وقت اس نام یاد رکھنے کی برکت سے اللہ پاک اسے نبی کا کلمہ نصیب کرے گا۔ نام یاد رکھنے کی وجہ سے حضرت خضر علیہ السلام کا جو بندہ نام یاد رکھے گا آخری وقت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کلمہ طیبہ نصیب فرمائے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام ہے حضرت ابو العباس بلیہ بن ملکان خضر علیہ السلام۔ یہ نام یاد رکھنے کی فضیلت علماء نے لکھی، جو بندہ یہ نام یاد رکھے گا اس نام کے یاد رکھنے کی وجہ سے اللہ پاک اس کو آخری وقت نبی کا کلمہ نصیب فرمائے۔ تو حضرت سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نماز ادا فرما رہے تھے، اسی دوران ہی وہ چور جو تھا وہ ایک کونے میں چھپا ہوا تھا کہ کب بابا جی جبہ اتاریں گے اور میں لے کے جاؤں گا۔ اسی دوران حضرت خضر علیہ السلام آ گئے تو پیارے غوث پاک علیہ رحمہ نے سلام پھیرا، عرض کی حضور، یوں ہی حضرت خضر علیہ السلام آئے تو وہ آدمی جو تھا، وہ چور جو تھا، اس نے کہا اب مجھے تو دیکھ لیں گے۔ چٹائی پڑی تھی، صف پڑی تھی، اس کے اندر وہ اپنے آپ کو لپیٹ کے نہ چھپ گیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا حضور فلاں علاقے کا جو کتب تھا نا وہ فوت ہو گیا ہے، تو کتب کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے جس طرح یہ دنیاوی لحاظ سے ہوتے ہیں نا مراتب، مثال کے طور پر صرف دیکھ لیں کہ ایک ہوتا ہے تھانے دار، SHO ہوتا ہے، پھر اوپر DPO وغیرہ وغیرہ اوپر ہوتے ہیں، عہدے ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو نظام چل رہا ہے نا روحانی لحاظ سے بھی مراتب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ رزق مل رہا ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے کبھی بھی یہ دنیا خالی نہیں ہوئی اور نہ قیامت تک خالی ہونی ہے، انہی کے صدقے ہمیں یہ رزق ملتا ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام جو تھے انہوں نے کہا حضور فلاں علاقے کا کتب فوت ہو گیا ہے تو کتب کی ضرورت ہے۔ تو حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا وہ چٹائی کے اندر کتب لپٹا ہوا ہے۔ اس کو جب نکالا گیا وہ کہنے لگا جی میں تو چور ہوں۔ فرمایا نہیں تو کتب ہے۔
کہنے لگا حضور میں چور ہوں. فرمایا میں نے جو کہا ہے تو کتب ہے. تو جن کی وارگاہ میں آنے والے چوروں کو وہ ولی بنا دے, کتب بنا دے, اس پیارے غوث پاک کی عظمتوں کا کیا عالم ہوگا, صدقے جائے. اسی لیے فرمایا تو نے چوروں کو دیکھا ولی کر دیا, پرخطاؤں کو کتب جلی کر دیا. غوث اعظم کی ہے ہر نظر کیمیا, ان کا فرمان خالق کا فرمان ہے.